سورۃ الاسراء جو ہے یہ سورۃ مکیہ ہے بالاتفاق، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ اسراء کا ذکر فرمایا ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کی سیر، جیسے کہ دوسرے مقام پہ ہے وَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ آپ رات کو ایک چنگو لے کے نکل جائیں۔ اور ایک ہے معراج۔ اسراء جو ہے اس کی ابتدا مسجد الحرام سے ہے اور انتہا مسجد اقصیٰ پہ ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے معراج شروع ہوتا ہے آسمانوں پہ، اور یہ معراج جو ہے تقریباً ہجرت سے 2 سال قبل ہوا ہے۔ اب اس میں علماء کے اندر اختلاف ہے کہ اسراء جو ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے کر گئے ہیں تو کس جگہ سے لے کر گئے؟ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ بیت ام ہانی سے، حضور ام ہانی کے گھر میں تھے، وہیں سے فرشتے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضور حتیم میں تھے، یہ جو کعبے کے شریف کے ساتھ چھوٹی سی دیوار ہے اس کے اندر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے تشریف لے گئے۔ بعض علماء نے ان دونوں روایات کو جمع کیا ہے کہ پہلے بیت ام ہانی میں تھے، پھر حتیم میں آئے، پھر تشریف لے گئے۔ لیکن اللہ کے قرآن پاک نے ایک جامع لفظ ارشاد فرمایا ہے، کسی جگہ کا نام نہیں لیا، فرمایا من المسجد الحرام، تو مسجد الحرام تو سارا مکہ ہے، تو بیت ام ہانی کا گھر بھی مسجد الحرام میں ہے اور حتیم بھی مسجد الحرام میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے جنت کی ایک سواری جس کا نام براق تھا وہ لائی۔ براق جو ہے علماء کہتے ہیں برق سے ہے، کہ جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح وہ بھی خوبصورت تھی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جیسے برق کی تیزی کا پتہ نہیں لگتا، اسی طرح براق جو ہے اس کی تیزی کا بھی یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم بڑھتا تھا۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ براق جو ہے وہ یعنی گدھا سے تو بڑی تھی لیکن خچر سے چھوٹی تھی۔ اب اس میں اختلاف ہے علماء کے اندر، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ یعنی حضور پاک جاگتے ہوئے اپنے جسم اقدس کے ساتھ معراج پہ گئے ہیں یا خواب میں آپ کو دکھایا گیا؟ اس میں حتیٰ کہ بی بی عائشہ نہیں مانتی تھی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ روحانی معراج ہے، جسمانی نہیں ہے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ اماں جان آپ کو کیوں اس پہ اصرار ہے، انہوں نے فرمایا کہ ما فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی، میں نے پوری رات حضور کو اپنے بستر سے جدا ہی نہیں پایا، اپنے وقت پہ اٹھے، تہجد پڑھی اور پھر مسجد تشریف، جب وہ ہمیشہ میرے رات پوری بستر پہ رہے تو معراج کیسے ہوا؟ تو اب بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا بھی کوئی چھوٹی سی شخصیت تو نہیں ہے نا، امہات المومنین ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ دین لینا ہو تو چوتھا حصہ دین کا عائشہ سے لے لو، اور بڑے بڑے صحابہ اس کے شاگرد ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قائل نہیں ہیں جسمانی معراج کے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ روحانی معراج۔ لیکن جمہور صحابہ، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ المسعود، بڑے بڑے لوگ، خلفائے راشدین، وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ حضور کا معراج جسمانی ہے۔
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ جو فرما رہی ہیں کہ میں نے حضور کو اپنے بستر سے جدا نہیں پایا، بی بی عائشہ تو مکے میں حضور کے بستر پہ تھی ہی نہیں، وہ تو مدینے میں شادی ہوئی، وہ تو یہاں تھی ہی نہیں، تو کیسی بات کر رہی ہیں؟ وہ تو کوئی مدینے کی بات کر رہی ہے، کوئی اور معراج ہوگا روحانی۔ انہوں نے کہا باقی حضرت معاویہ کی بات ہے، حضرت معاویہ تو اسلامی فتح مکہ کے بعد لائے ہیں، اور یہ معراج ہجرت سے بھی پہلے ہوا ہے، ان کو کیسے پتہ ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قوی دلیل یہ ہے کہ معراج جسمانی تھا، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا حضور کو روحانی معراج تو 22 دفعہ ہوا ہے، البتہ جسمانی معراج ایک ہے۔ اور تیسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر روحانی معراج تھا، خواب تھا، تو پھر مکے والوں کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی کہ ابو جہل بھاگ رہا ہے اور شور کر رہا ہے کہ دیکھو جی حضور نے کیا کہہ دیا، حضور نے کیا۔ خواب میں تو بڑے بڑے لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں، ہم جیسے گناہ گار بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جی ہم مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، کعبے میں ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات تھی کہ وہ شور کرتا؟ شور تو اسی بات پہ کیا نا کہ جی ایک رات میں آخر حضور مکہ سے مسجد اقصیٰ کیسے تشریف لے گئے، پھر 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد بھی شریف الاقلام تک تشریف لے گئے۔ گئی کیسے ہو سکتا ہے؟ مکے سے مسجد اقصیٰ کا سفر 1 مہینے کا سفر ہے، اور آسمانوں کا جو سفر ہے بقول حضور پاک کے کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے اگر کوئی کرے تو یہ تو 7 آسمان ہے، 3500 سال لگتا ہے، اور حضور پاک کو رات رات میں معراج ہو گیا، یہ کیسے بات؟ اسی لیے وہ بھاگا ہوا سیدھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ ابا بکر ہل سمیت ما قال صاحب، سنا ہے تم نے تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ ہم ٹھیک کہتے تھے نا نعوذ باللہ کہ آپ دیوانے ہیں۔ اس نے کہا تم تقریر بعد میں کرو، بتلاؤ کیا فرمایا؟ اور کہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اسراء ہوا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ، پھر آسمانوں پہ، پھر میں واپس آ گیا، رات بھی نہیں گزری۔ بھلا یہ بات کوئی عقل میں آ سکتی ہے؟ یہ تو کوئی دیوانے کی بڑھ ہے نا۔ ٹھیک ہے ہم کہتے تھے کہ مجنون ہے، تم کیوں سمجھ جاتے؟ ابو بکر نے کہا مجھے اور بات کی پتہ نہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، جو کہہ رہے ہو یہی بات تم نے حضور پاک سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ابھی ابھی سن کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، اگر حضور نے فرمائی ہے تو پھر میرے بدی نے سچ کہا، اسی لیے آپ کا لقب ہو گیا نا صدیق۔ انہوں نے کہا تم اتنی بڑی بات مانتے ہو؟ اس نے کہا ابو جہل لعنتی، تمہیں کیا پتہ ہے، ہم تو جبریل کا آنا جانا بھی مانتے ہیں، اگر حضور چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ ایک بات کا یہاں سے بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ اب یہ روایت کرنے والا ابو جہل ہے۔ دیکھیں نا بڑے بڑے ہمارے طلباء کو، علماء تو میں نہیں کہہ سکتا، علماء تو علماء ہوتے ہیں نا، ہم تو ان کے جوتیوں کے غلام ہیں۔ طلباء کو البتہ میرے جو بھائی ہیں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کو ایک بڑا شبہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ ایک آدمی کی خبر واحد ہے نا، ایک آدمی کی روایت ہے نا، اور خبر واحد جو ہے یفید الظن، وہ تو ظن گمان کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ یاد رکھیں۔ اچھا، اور دوسری جو ہمارے طلباء بھائی کو شبہ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بخاری جیسا آدمی، اتنا جلیل القدر، اتنا بڑا آدمی جس نے لاکھوں حدیثیں یاد کی اور پھر ان میں سے 6000 حدیثوں کو چھانٹا۔ بخاری شریف میں تقریباً 6000 حدیثیں، اور وہ بھی مکررات، یعنی ایک حدیث کئی مقام پہ آئی ہے۔ اب 1,00,000 حدیث کو یاد کرنا، پھر ان میں سے انتخاب کرنا، وہ آسان بات تو نہیں ہے نا۔ لیکن انہوں نے بھی بعض روایات جو ہیں وہ شیعہ سے لی ہیں۔ اچھا، بعض روایات انہوں نے معتزلہ سے بھی لی ہیں، حالانکہ وہ فرقے باطل ہیں۔ معتزلہ بھی باطل فرقہ ہے، خوارج ہے، روافض۔
تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ روایت لینے میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بندہ سچ بولتا ہے یا نہیں. سچ بولتا ہے کوئی ابو جہل بھی ہو تو ابو بکر نے مان لیا نا. ان کو پتہ تھا کہ یہ کافر ضرور ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے. یہ تو ہم مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ, جھوٹ کے بغیر سچ نہیں بولتے. ہمارے ہاں تو بڑا سیاسی لیڈر وہی ہوتا ہے جو بڑے جھوٹ بولتا ہو اور قوم کو جھوٹ میں دکھا کے خیالات میں خوش رکھے. اصل بات یہی ہے کہ وہ لوگ کافر ضرور تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے. ابو سفیان کافر تھا. جب ہرقل بادشاہ روم کے دربار میں پیش ہوئے اور جہاں جہاں اس نے باتیں پوچھی وہاں ایک بات یہ بھی پوچھی کہ اچھا وہ جو نبی مبعوث ہوئے ہیں کیا انہوں نے کبھی کوئی آپ لوگوں سے وعدہ یا عہد یا میثاق یا معاہدہ کیا ہے, پھر اس کو نبھایا ہے یا توڑا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ ان کے ساتھ ہمارا ابھی ابھی ایک معاہدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ میں, پتہ نہیں پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ابو سفیان کہتا ہے خدا کی قسم یہ بھی میرا جھوٹ تھا, مجھے یقین تھا حضور وعدہ پورا کریں گے. حالانکہ وہ کہتے ہیں میں جھوٹ بولنا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا کہ ہرقل روم کے سامنے جھوٹ بول کے اپنی قوم پہ داغ لگوا لوں گا. ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا. وہ کافر جھوٹ سے ڈرتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ نامحرم کو ویزا لگانے کے لیے محرم بنا دیتے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ. اور اس کو بھی لالچ ہوتا ہے عمرے پہ آنے کا, وہ بھی قبول کر لیتا ہے. یہ نہیں سمجھتا خدا کے بندے تم غیر محرم کے ساتھ سفر کر رہے ہو, اسی کے ساتھ ایک کمرے میں رہو گے, تمہارا عمرہ تو برباد ہو گیا. ایسے عمرے کی کیا ضرورت ہے کہ بندہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھے, کھانا کھائے, ایک کمرے میں رہے. اس سے تو بہتر ہے کہ نہ ہو. اور عورتیں بھی دیکھیں کہ غیر آدمی کا محرم بنا کے آ رہی ہیں. اللہ کے بندے کچھ خدا کا خوف تو کرو. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. لیکن سب سے پہلے جیسے ایمان لانے والا صدیق ہے, معراج کی تصدیق کرنے والا بھی پہلا صدیق ہے. یہ شرف ابو بکر کو ملا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ابو بکر ہے. جاء بالصدق سے مراد محمد مصطفیٰ ہے, وصدق بہ اس سے مراد حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. اب دوسری دلیل یہ ہے کہ بھئی معراج جسمانی ہے تب ہی تو ابو جہل شور مچا رہا تھا نا, مگر اگر خواب ہوتا تو شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک نمبر دو کہ اگر معراج روحانی ہے تو روح تو ایک لطیف چیز ہے, اس کے لیے براق لانے کی کیا ضرورت تھی؟ براق تو سواری ہے اور تمام انبیاء نے سواری کی ہے. اس براق پہ صرف حضور نے نہیں, تمام انبیاء نے سواری کی. اسی لیے جب شوخی کرنے لگی نا تو جبریل نے کہا براق سے کہ کیا کر رہی ہو؟ آج جو سوال تم پہ سوال ہو رہا ہے ایسی شخصیت پہلے کبھی سوال نہیں. پھر وہ پانی پانی ہو گئی. اللہ اکبر. ہمارے برادری بھی عجیب ہے, انہوں نے بھی ایک استدلال کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ وہابی ہمیں چھیڑتے ہیں کہ ہم مجد کیوں کرتے ہیں, ہمیں حال کیوں آ جاتے ہیں. دیکھو براق کو بھی وجد آ گیا تھا حضور کو دیکھ کر, تو تم براق کی سنت پہ عمل کرتے ہو, نبی کی سنت تو نہ ہوئی نا. اچھا پھر اس کو جبریل نے ڈانٹا تھا یا کہا تھا بہت اچھے بہت اچھے, خوشی منا رہی ہو حضور کی؟ یہ اپنے مطلب ڈھونڈتے رہتے ہیں نا بیچارے, کیا کریں گے, صحیح بات تو ان کو ملتی نہیں.
حضور جبل احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے. تو پہاڑ میں زلزلہ آیا، حرکت پیدا ہوئی. یہ کہتے ہیں جی دیکھیں پہاڑ سے محبت تھی نا حضور کو، جبل احد تھا نا، تو جب حضور اس پہ گئے تو اس نے بھی وجد کرنا شروع کر دیا، حال کھیلنا شروع کر دیا. اگلی حدیث نہیں سناتے کہ حضور نے پھر جوتا مارا اس پر. تو آج جو بھی وجد کھیلے، سنت تو یہ ہوئی کہ ہم بھی اس پر جوتا ماریں. حضور نے فرمایا اسبت یا سبیل، اور سکون پکڑو، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. علم غیب کی اللہ نے خبر بھی دے دی ہے. معجزہ ہے میرے مدنی کا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ شہیدان ہیں، عمر بھی شہید ہوئے، عثمان بھی شہید ہوئے. تو یاد رکھیں کہ دلیل معراج میں یہ بھی دلیل ہے کہ بھئی اگر روح کا معراج تھا تو پھر براق کی کیا ضرورت تھی. 2 باتیں، اور تیسری بات جو ہے وہ اللہ نے خود قرآن میں ہی یہ مشکل حل کر دی ہے. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کون؟ محمد مصطفیٰ. اور یاد رکھو عبد کا اطلاق روح پہ نہیں ہوتا، عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال جسد پہ ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور کسی جگہ فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. تو عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال جسد پہ ہے. تو جب اللہ نے فرمایا بے عبد ہی، ثابت ہو گیا کہ جسمانی معراج ہے، اس کا روح سے تعلق نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا یہ مقام جو ہے یہ بڑا معجزہ ہے حضور کا، یعنی آسمانوں پر لے جانا لے آنا، اور رات بھی نہ گزرے. تو یہ کوئی معمولی سا معجزے تو سارے شان والے ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑا شان والا معجزہ ہے. اس وقت تو مقام تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اسریٰ بخلیلہ، اسریٰ بحبیبہ، اسریٰ بنورہ، لیکن اللہ نے فرمایا بعبدہ، تاکہ مشرکین پہ ضرب لگ جائے کہ میرا مدنی اتنی شان کے بعد بھی میرا عبد ہے. یہ نہیں کہ وہ آسمانوں پہ جائے تم خدا بنا دو، وہ مکے میں ہے تو عبد ہے، اور آسمانوں پہ گیا تو عبد ہے. اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. اور دوسری یہ بھی علماء نے فرمایا کہ سب سے بڑی صفت جو ہے وہ عبدیت ہے، اور عبد کامل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان الذی اسریٰ، اور لفظ سبحان جو ہے پاک ہے وہ ذات، یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد معراج جسمانی ہے، کہ یہ پاک ذات ہے، اس کا شان ہے کہ اپنے بندے کو لے جائیں آسمانوں پہ. یہ کہتے ہیں نا جی کیسے لے گئے اور کیسے وہ اتنا سفر کیسے طے ہو گیا. تو اللہ نے پہلے رد کر دیا کہ وہ ذات پاک ہے، جو چاہے کرے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. یاد رکھو کہ اسریٰ تو کہتے ہی رات کے سفر کو ہیں، پھر لیلن کہنے کی کیا ضرورت تھی. یاد رکھیں نا کہ بھی اسریٰ تو ہوتا ہی رات کا سفر ہے. غدوتاً عشیتاً روحتاً اسریٰ، وہ تو اسریٰ کہتے رات کے سفر کو ہے. پھر لیلن تو علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تاکید کا فائدہ ہے، مؤکد ہو گئی بات کہ یہ اسراء رات میں ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہو گئی کہ لیلن تنوین ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا بعبدہ
فی اللیل، اللیل معرفہ نہیں، لیل نکرہ ہے، اور نکرہ جہاں تعظیم کا فائدہ دیتا ہے وہاں تقلیل کا بھی فائدہ دیتا ہے. یاد رکھو جہاں نکرہ ہو نا تو کبھی تو عظمت کے لیے ہوتا ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یعنی علی رجل عظیم. تو یہاں تقلیل کے لیے ہے کہ رات بھی ساری نہیں گزری بلکہ رات کا بھی کچھ حصہ گزرا جس میں معراج ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ عقل لڑاتے رہو تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس کی اللہ کی شان ہے، وہ جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. اور بعض علماء نے، بعض یعنی عاشقوں نے، سرکار دو عالم سے عشق کرنے والوں نے بھی ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ تفسیر نہیں قرآن کی، یاد رکھو یہی مصیبت ہوتی ہے، بعض اسے تفسیر بنا دیتے ہیں. وہ تفسیر نہیں ہے، بس ان کا اپنی عشق کا ایک نقطہ ہے. انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ تھی نا کہ جب سرکار دو عالم کی سواری براق نکلی نا، اللہ نے حکم دیا کہ گردش لیل و نہار تھم جاؤ. بس لیکن آپ گھڑی کو 12 بجے پہ کھڑا کر دیں تو 2 دن کے بعد بھی تو 12 پہ کھڑی ہوگی نا، چل ہی نہیں رہی نا. اللہ نے سب تھم جاؤ، دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، جہاں ہو ٹھہر جاؤ، میرے محبوب کی سواری آ رہی. وہ رک گئے تو رات گزرے تو کیسے گزرے؟ وہ تو اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں نا، ہر چیز کی بریک لگ گئی. کبھی کبھی شاہ جی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے لوگ تھے چلے گئے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. اب ہم ان کے نام تو لیتے ہیں لیکن ان جیسے لوگ کہاں سے ڈھونڈیں. وہ ایک جگہ، میرا خیال یہ ہے، اللہ عالم ہو سکتا ہے میں غلطی کروں، ڈیرہ غازی خان کا علاقہ تھا، اور ڈیرہ غازی خان ہمارا بڑا بیک ورڈ علاقہ ہے. میرے خیال میں ابھی تک بھی وہی حال ہے. اب تو خیر میں نہیں گیا، 15-20 سال سے پاکستان ہی نہیں گیا، لیکن میری معلومات یہی ہیں کہ اب بھی اس کا وہی حال ہے. کہیں بربادی ہے، کہیں ڈاکے ہیں، کہیں کچا ہے، کہیں پکا ہے، کہیں چھوٹو گینگ ہے، کہیں موٹو گینگ ہے. تو حالانکہ یہ سارے ان کے اپنے ہوتے ہیں، انتظامیہ نے خود رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، ورنہ وہ آسمان سے اترے ہیں. ایک ہیلی کاپٹر جا کے سب کو اڑا دیں. وہ جی لانچ میں بھاگ جاتے ہیں، لانچ ہیلی کاپٹر سے تو نہیں بھاگ سکتے نا، مارنے نہیں چاہتے وہ، ان کو تو ضرورت ہے وہ. تو بہرحال ساتھی جی اٹھ کر اللہ کو پتہ. اسی علاقے میں حضرت کسی رات جلسے میں معراج بیان کر رہے تھے، اور آگے سارے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے پگڑ اور بڑی بڑی مونچھیں اور بڑی داڑیاں، ہمارے بلوچ جیسے دیکھیں ہیں آپ نے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے سمجھے کہ بڑے علماء بیٹھے ہوئے، اتنی داڑیاں ماشاءاللہ، پگڑیاں. تو حضرت نے علمی باتیں کی تو دیکھا کہ بھی ان میں تو کوئی حرکت ہی نہیں کرتے، اس بیٹھے جیسے مردے بیٹھے ہوں. تو پھر شاہ جی کو بھی خیال آیا کہ وجہ کیا ہے، میری تقریر غلط ہے یا ان پر اثر نہیں ہو رہا. تو فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کو. اچھا اب مجھے پتہ لگا کہ یہ کو ہے، میں نے ان کو عالم سمجھا تھا. تو انہوں نے یہاں ایک بڑی عاشقانہ بات کی کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. انہوں نے بڑی بات کی ان کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے کہا نا جیسے گردش لیل و نہار ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ لونگ دا پیا لشکارہ سے حالیہ نے حل ڈکل ہے. اب انہوں نے کہا واہ واہ جی، ان کو سمجھ آ گئی نا بات، وہ تو ان کی زبان کی بات تھی نا، وہ ان کو سمجھ آئی کہ سبحان اللہ. صاحب نے اچھا اب ان کے دماغ میں بڑی ہے بات. تو اب دوسری بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو جدید تحقیق آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور کو معراج ہوا ہے تو مسجد اقصی تو تھی ہی نہیں، یہ تو بعد میں بنی ہے. یعنی اس وقت تو پھر المسجد الاقصی کیوں کہا گیا؟ آج کل کی جو جدید تحقیق ہے اللہ عالم،
اس کا بھی علماء نے جواب دیا. اس نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو بیوی بچے کو فلاں جگہ چھوڑو، جب وہ چھوڑنے آئے تو یہاں بھی تو کچھ نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، گھر تو تھا ہی نہیں، تو گھر تو یہاں نہیں تھا. معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں کعبہ پہلے تھا، موجود تھا، آثار موجود تھے، عمارت نہیں تھی نا. پھر ابراہیم نے عمارت بنائی، یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. تو مسجد اقصیٰ کی عمارت نہ بھی ہو، آثار تو موجود تھے نا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کا کعبہ ہے، اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ ہے. اس لیے قرآن کا مسجد اقصیٰ کہنا جو ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے. اللہ نے کیوں معراج کرایا؟ فرمایا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پہلے بھی شاید میں نے اپنے طلباء کو بتایا ہو کہ حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی جو تھے بہت بڑے عالم تھے، اور ہماری جامعہ عباسیہ جو ہے نا بہاولپور کی، اس کے پہلے شیخ الجامعہ حضرت تھے. تو وہ آتے تھے میرے نانے کو ملنے کے لیے. میرے نانا بہت بڑے علماء میں گزرے ہیں. تو پہلے والد صاحب کے پاس آتے، والد صاحب کہتے ہیں میں گھوڑی کا انتظام کرتا، پھر حضرت صاحب لے جاتا تو تمہارے نانے کے پاس جا کے ملاقات کراتا. تو جاتے جاتے اچھا وہ تھے بریلوی مسلک سے، حضرت مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی رہے ہیں، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. کہتے ہیں جاتے جاتے کہنے لگے بڑی خیر محمد عجیب بات ہے، یہ ہمارے بریلویوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں، جس کے بارے میں اللہ کہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من جس کی ابتدا ہو الی جس کا انتہا، وہ حاضر ناظر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ہر جگہ ہے تو پھر من المسجد الحرام کا کیا معنی؟ اگر ہر جگہ ہے تو الی المسجد الاقصی، جاہل ہیں ایسے اللہ کے نبی کو حاضر ناظر کہتے ہیں. وہ عالم لوگ تھے، بریلوی تھے، لیکن ایسے نہیں تھے جیسے آج کل پیدا ہوئے. وہ صحیح بات کہتے تھے. آپ کے ملتان کے علاقے کے تھے نا احمد سعید کاظمی، وہ بھی ان کے بڑے عالم تھے بریلوی. انہوں نے کتاب لکھی ہے بشریت النبی پہ کہ جو اللہ کے نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. وہ لوگ یعنی سچ بات کہہ جاتے تھے، پتہ تھا نا کہ غلط بات کہہ کے اپنی عاقبت کیوں خراب کریں. سچی بات کہتے مانیں گے مانیں، نہیں مانتے نہ مانیں. الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے جس کے ارد گرد برکتوں والی جگہ کہ جہاں پھل بھی ہیں اور جہاں انبیاء بھی ہیں، ہر قسم کی برکتیں ظاہری بھی اور باطنی تھیں. اور کیوں لے جا رہے ہیں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنے نبی کو ہم بڑی بڑی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، چھوٹی نہیں بڑی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اور آخر میں مسئلہ حل کر دیا کہ کہیں میرے مدنی کی شان دیکھ کے خدا کو چھوڑ کے نبی سے مانگنا نہ شروع کر دینا، یا رسول اللہ، یا نبی، یا محمد. فرمایا کہ سننے والا بھی میں ہوں اور جاننے والا